اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا اقرار کرنا۔ دوسری چیز نماز، تیسری حج، زکوٰۃ اور روزہ۔ یہ 5 ارکان ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے جن کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لیکن اس میں سوچنے کی بات ہے، نماز دین کا ستون قرار دیا گیا، حج کو دین کا ستون قرار نہیں دیا گیا، زکوٰۃ کو دین کا ستون قرار نہیں دیا گیا، روزہ کو دین کا ستون قرار نہیں دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کے بارے میں آیا کہ اگر آپ مسافر ہیں یا بیمار ہیں تو جب آپ صحت یاب ہو جائیں یا جب آپ کی مسافت ختم ہو جائے تو آپ اس کے اگلے مہینے میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ حج کے متعلق یہ حکم دیا گیا، جب آپ کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ آپ اپنے اہل و عیال کے لیے اتنا خرچہ پانی چھوڑ جائیں کہ ان کا گزارا آسانی کے ساتھ ہو سکے، تب آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ لیکن نماز کو دین کا ستون اسی لیے قرار دیا گیا کہ نماز ہر حال میں ہمیں ادا کرنا ہے، نماز ہر حال میں ہمیں ادا کرنا ہے۔ نماز کے لیے ہمیں کوئی موقع نہیں دیا گیا کہ نماز قضا ہو جائے تو آپ پھر ادا کر لیے، ایسا کوئی نہیں صورت ہے۔ نماز ہمیں ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ ہاں کبھی کبھار غلطی سے نماز قضا ہو جائے تو ہمیں اسے ادا کر لینی چاہیے، لیکن ہمیں نماز وقت پر ادا کرنا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے میں کہیں جاؤں اور کہیں سے وہاں سے آؤں اور آپ کے لیے ایک تحفہ لا کے دوں اور آپ اس تحفے کی میرے سامنے بے ادبی کر دیں، آپ اس کو ڈسٹرائے کر دیں، تو مجھے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اسی طرح یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز بھی ایک اللہ کا تحفہ ہے جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور اس ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ عطا کیا کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب یہ تحفہ ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے، تو جب ہمارا ذاتی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے تحفے کو کسی کو دیتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اس تحفے کی قدر نہیں کر رہا ہے تو ہمیں بذات طور پر کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ سوچیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب سے کہا، اپنے رب سے کہا، اے میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تو مجھے راضی کرے گا، میری رضا یہ ہے، تو نے مجھے معراج عطا فرمائی ہے، تو میں چاہتا ہوں تو میرے امتیوں کو بھی معراج عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب، میں نے تمہیں وہ چیز عطا فرمائی جو میں نے کسی کو عطا نہ فرمائے، نہ آنے والے زمانے میں کسی انبیاء کو، نہ کسی رسول کو میں یہ عطا کروں گا۔ تو لیکن آپ کی یہ بات ہے، تو اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا، میں تمہیں تحفے میں نماز دے رہا ہوں، یہ نماز جانا، اپنے امتیوں کو دینا۔ تو جو نعمتیں میں نے تمہیں معراج میں بلا کے عطا کی ہے، جب تمہارا امتی یہ نماز ادا کرے گا تو وہ ساری امتیں، وہ ساری رحمتیں، ساری برکتیں، میں اسے جب وہ زمین پر نماز ادا کرے گا، وہ تمام رحمتیں جو میں نے تمہیں عرش پر بلا کر عطا کی، وہ میں اس بندے کو زمین پہ ہی عطا کر دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ تحفہ رب کی بارگاہ سے لا کر ہمیں عطا فرمایا ہے، تو ہم نے اسے کتنی آسانی سے فراموش کر دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے۔ سوچیں کہ جب ہم اپنے ایک معمولی سے تحفے کو کسی کو دیتے ہیں تو وہ جب اس کی بے ادبی کرتا ہے یا اس کو پسند نہیں فرماتا ہے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم یہ عہد کر لیتے ہیں کہ اسے اب کوئی تحفہ دوبارہ نہیں دیں گے۔ تو جب ہمارے نبی نے ہمیں سب سے بڑا تحفہ نماز عطا کیا تو ہم کیوں نہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں، کیوں نہیں اس کی عزت کرتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس تحفے کی عزت کریں اور اس کو ہر وقت 5 وقت جب اللہ رب العزت مؤذن کے ذریعے ہمیں حکم دیتا ہے آؤ میری بارگاہ میں نماز ادا کرو، نماز ادا کرو، تو ہمیں چاہیے
کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز باجماعت ادا کریں، کیونکہ یہ اللہ کے جانب سے ایک بہترین تحفہ ہے۔ اس تحفے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کے ذریعے اپنے محبوب کے اس تحفے پر بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور 5 وقتہ ہم سب کو نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تو اسی کے آگے اللہ کی عبادت کس طرح کرنی چاہیے، اس کا ایک واحد ذریعہ نماز ہے۔ نماز کے حکم کے بعد عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ غلط فہمی ختم کر دی جائے کہ صرف نماز ہی اللہ کی عبادت ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج عبادت کے مخصوص اور ظاہری طریقے ہیں۔ حج جن سے مومن کو اصل عبادت کی تربیت ملتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، تو ہر چیز کو پہچاننے کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی نشانی کیا ہے؟ نماز ہے۔ مومن کی نشانی کیا ہے؟ نماز ہے۔ جیسے اللہ نے اپنی نشانیوں کا ظاہر فرمایا تو فرمایا بے شک صفا اور مروہ میری نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح انسان کے لیے، مومن کے لیے نماز اس کی ایک نشانی ہے۔ اگر ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں تو ہم کہاں سے مومن ہوئے؟ ہماری نشانی کو ہی ہم نے ترک کر دیا۔ جب ہم اپنی پہچان ہی کھو دیں گے، ہمیں کون کس نام سے جانے گا؟ صرف ہمیں کوئی انوار یا جس نام سے جانے گا، لیکن یہ نہیں کہے گا کہ یہ مسلمان ہے، سچے پکے مسلمان ہے۔ صحابہ اکرام کا کیا طور طریقہ تھا کہ جب وہ جنگ میں جاتے تھے تو جس طرح جنگ کرنا تھا، کہاں کہاں جنگ کرنا رہتا تھا، تو اس بات پر غور و فکر کرنے کے بعد اس بات پر بھی غور کرتے تھے کہ جب ایک ٹکڑی جنگ کے لیے جائے گی تو اس بات پر بھی وہ حکم دیتے تھے کہ غور و فکر کرتے تھے، یہ معاملہ رکھتے تھے کہ ایک جماعت نماز کے لیے رہے گی، جب جماعت کا وقت آ جائے گا تو دوسری جو فوج لڑ رہی ہے وہ نماز کے وقت نماز ادا کرے گی، اور پھر نماز ادا کرنے کے بعد پھر جنگ میں جائے گی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ عمل تھا کہ وہ میدان جنگ میں جب کسی بھی وقت ان کی جان پر کبھی بھی وہ جام شہادت نوش کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے نماز کبھی ترک نہیں فرمائی۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نہ کسی مصیبت میں ہے، نہ کسی پریشانی میں ہے، اللہ نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں کو نواز رکھا ہے، پھر بھی ہم ہر طرح کی نعمتوں کو عطا کرنے کے بعد بھی ہم نماز کو اس طرح فراموش کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں اس کا ملال ہی نہیں کہ ہم نماز ترک کر رہے ہیں، نہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے اہل و عیال نماز کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے، نماز کی افادیت ہی نہیں سمجھتے، نماز کتنا بڑا عمل ہے، نماز کی اہمیت کیا ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر پیدا ہی نہیں ہے۔ نماز کی سوچ اور فکر ہمارے اندر پیدا کرنا ہے، ہمیں یہ سوچ یہاں سے لے کر جانا ہے کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کی دعوت دینی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں انہیں نماز کی دعوت دینی ہے، پیار سے دعوت دینی ہے، سمجھا کر دعوت دینی ہے، اس طرح دعوت دینی ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز نہیں ادا کر سکتے، جتنی وقت کی نماز آپ کو آسانی سے وقت مل جاتا ہے ادا کریں۔ یقین جانیں ایک وقت کی نماز اگر وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں خود ہی 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی محبت پیدا فرما دے گا۔ کسی کو زبرن آپ یہ نہ کریں کہ تو 5 وقت کی نماز چل ادا کر، آپ اس کو اس انداز میں سمجھائیں کہ بیٹا یہ بچہ جس طرح تمہیں ممکن ہو اس طرح نماز ادا کرو۔ تم 1 وقت کی نماز ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ، لیکن خشوع اور خضوع شرط ہے، اگر آپ جبرن کسی کام کو کرائیں گے تو وہ آپ کتنا بھی کرا لیں، وہ آپ کے سامنے سختی سے تو کر دے گا، لیکن بعد میں پھر وہ ترک کر دے گا۔ آپ رہیں گے تو وہ کام کرے گا، آپ نہیں رہیں گے تو وہ کام نہیں کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج ہمیں جو درس دیا گیا وہ درس یہی ہے، ہماری جو پہچان ہے وہ
नमाज है। मोमिन की मेराज कहा गया नमाज को, ना मोमिन की मेराज भी एक नमाज है। नमाज ही हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का ज़रिया है। यही एक तरीक़ा है कि हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि वो हमें और आप सबको नमाज की पाबंदी की तौफीक मरहमत फ़रमाए और बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक मरहमत फ़रमाए, और हमें अपने मुआशरे में नमाज के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को जो हमारी बात को सुनते समझते हैं उनमें यह बात पैदा करना है, जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उन्हें नमाज की तलक़ीन की जाए और अच्छे अंदाज में तलक़ीन की जाए कि वो हमसे मुतमईन हो, बेजार ना हो जाए कि आपको देखकर फिर वो रास्ता काटने लगे। अल्लाह ताला परहेज़गारों के साथ है। तो कुरान करीम अहले ईमान को कुफ़ार से जिहाद की बार बार हिदायत फरमाता है। वक़्तुल मुशरिकीन काफ़ा आयत मज़कूरा में जिहाद की तरतीब बयान की जा रही है कि पहले उनसे जिहाद करो जो तुम्हारे करीब हों, चूँकि जिहाद जुल्म व सितम को ख़त्म करने का दूसरा नाम है। इस एतबार से ज़ालिमों काफिरों के लिए रहमत और उनकी इस्लाह का ज़रिया है। लिहाजा जो करीब हैं वो उसके ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं कि उन्हें जुल्म व सितम से बाज़ रखा जाए, उनकी इस्लाह की जाए, नीज़ उनके शर से महफूज और मुतमईन हो जाने के बाद दूर वालों की तरफ रुख किया जाए ताकि वो कोई फितना फसाद पैदा न कर सकें। आज की तारीख़ में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिहाद हुआ करते थे, सहाबा कराम जंगों में जाया करते थे, तो उस तरह का जिहाद अब बाकी ना रहा। अब जिहाद का जो नज़रिया है वो बदल गया है। अब जिहाद हमें अपने नफ्स से करना है और शैतान की मकरो फ़रेब से बचना ही हमारे लिए असली जिहाद है। तो हमें जिहाद का ये माना मफ़हूम यहाँ पर यह समझना है कि वो जो जिहाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा कराम ने किया, तो उन्होंने जो दो जिहाद किया था, एक तो जंगों में जाकर अपनी जानों की कुर्बानी दी, अपने मालों की कुर्बानी दी, तो उन्होंने साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को इस तरह ढाला, इस तरह साँचा कि आज हमारे लिए वो एक मिसाल है। हम उन्हीं के नक्श कदम पर चलने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की आदतों अतवार को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो जो दूसरा जिहाद यहाँ पर है, आज हम उसके मुताल्लिक़ कुछ जानेंगे तो आगे कोई फितना फसाद पैदा न कर सके, करीब वालों पर फतह कामयाबी हासिल करने के बाद आगे बढ़ा जाए ताकि वो मरऊब होकर बआसानी मगलूब हो सकें। करीब चाहे रिश्ते व ताल्लुक़ का हो या मकान का हो, पैगाम इलाही पहुँचाने में भी इस कुर्ब का लिहाज रखा गया। जैसा कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म की तामील करते हुए पहले अपने ख़ानदान को दावत हक़ दी, अहले मक्का को दावत हक़ दी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम ऐलान हक़ फरमाया। जिहाद में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरतीब को मलहूज़ रखा। पहले हुज्जाज और अरब के कुफ़ार से जिहाद किया गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूम शाम का रुख फरमाया। पहले अहले मक्का को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म का जिहाद का हुक्म दिया और तमाम अल्लाह के हुक्म को पहले वहाँ के लोगों तक पहुँचाया। अहले मक्का में, अहले मदीना में हुक्म फरमाने के बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हुक्म को सारी दुनिया में भेजा। इस तरतीब को मलहूज़ रखा कि पहले हिजाज और अरब के कुफ़ार से जिहाद किया गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूम और शाम का रुख फरमाया। गर्ज़े के ये इस्लाम का निज़ाम तबलीग है जो फितरी और उसूली है। इस्लाम एक ऐसा पाकीज़ा मज़हब है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर चीज़ के शोबे के मुतालिक हुक्म जारी फरमाया कि आपको हर वो काम
جو آپ کے زندگی میں پیش آنے والا ہے ہمیں کس طرح کرنا ہے، ہر ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا۔ چاہے آپ سونے کا طریقہ لے لیں، چاہے کھانے کا طریقہ لے لیں، چاہے شادی کا لے لیں، چاہے کمانے کا لے لیں، آپ کو یہ بھی بتایا گیا آپ کو رزق حرام کمانا ہے یا رزق حلال کمانا ہے، آپ کو کس کی عزت کرنی ہے، کس کی عزت نہیں کرنی ہے، کس کا ادب کرنا ہے، کس کا ادب نہیں کرنا ہے۔ غرضے کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے ہر شعبے کے متعلق ہمیں یہ حکم دیا اور یہ طریقہ بتایا کہ آپ کو کیسے زندگی گزر بسر کرنی ہے۔ اسی لیے ہمیں تبلیغ کا ذریعہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ آپ کو اگر تبلیغ کرنا ہے تو پہلے اپنے آس پاس کے لوگوں کو تبلیغ کریں، پھر اپنے دور کے لوگوں کو تبلیغ کریں۔ یہی اسلام کا حکم ہے کہ پہلے آپ اپنے اہل خانہ کی تبلیغ کریں، ان کے اندر جو برائیاں ہیں سب سے پہلے آپ اپنی خود کی اصلاح کریں۔ جب آپ خود کی اصلاح کریں گے تبھی اپنے اہل خانہ کی اصلاح کریں گے، تبھی آپ کو لوگ آپ کی بات بھی مانیں گے، کیونکہ جب آپ خود ہی اصلاح پسند نہ ہوں گے، خود اللہ کے حکم کے شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوں گے تو کون آپ کی بات مانے گا؟ کہے گا میاں جائیے پہلے اپنی تو اصلاح کر لیے پھر آپ ہماری اصلاح کریے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے اسلام ایک ایسا پاکیزہ مذہب ہے جس نے ہمیں ہر زندگی کے متعلق ایک اصول دیا ہے، ایک قوانین دیا ہے جس کے تحت ہم اپنی زندگی گزارتے اور بسر کرنا چاہیے۔ اسلام دعوت حق کی ابتدا میں قرب کا لحاظ ایک محفوظ اور کامیاب طریقہ ہے جس سے یقیناً منزل تک پہنچا جا سکتا ہے کہ اگر آپ اپنے قرب کے لوگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ کریں گے تو وہ آپ کی بات جلدی مانیں گے، کیونکہ وہ آپ کے جاننے اور پہچاننے والے لوگ ہیں۔ جب آپ کو جاننے پہچاننے والوں کی قدر اور تعداد بڑھنے لگے گی تو یقیناً دوسرے آدمی بھی آپ سے متاثر ہوں گے، نہیں یہ جو بات کہہ رہے ہیں ان کے بہت سے ماننے والے ہیں، ان کے بہت سے فالوورز ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کے ماننے والے کم ہیں تو آپ کی بات پر بھی جلدی کوئی غور نہیں کرے گا، کوئی آپ کی بات بھی نہیں مانے گا۔ اس کے پیچھے یہی ایک مقصد ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں کی اصلاح اسی لیے کی جائے، اپنے قرب جوار میں بسنے والوں کی اصلاح اسی لیے پہلے حکم دیا گیا کہ پہلے اپنے آس پاس والوں کو تبلیغ کی دعوت دی جائے، پھر اپنے دوسرے محلے کے یا اپنے دور بعد میں رہنے والوں کی تبلیغ کا حکم دیا جائے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے وہ کفار کے مقابلے پر ہمیشہ باروب اور باوقار رہیں، بالخصوص جہاد کے موقع پر اظہار غلظہ نہایت ہی اہم ہے کہ کفار مجاہدین اسلام کی چال، ان کے انداز گفتگو سے ان کی قوت و طاقت کا اندازہ کر سکے اور انہیں اہل ایمان کے مقابلے کے لیے سامنے آنے پر بار بار غور کرنا پڑے۔ وہ ایسے مرعوب ہو کہ جب آمنا سامنا ہو تو پہلے ہی ان کی ہمت ساتھ چھوڑ چکی ہو۔ یہ دشمن پر غالب آنے کے لیے ایک نہایت ہی اہم ہتھیار ہے جو تمام ہتھیاروں سے زیادہ مؤثر اور ذریعہ کامیابی ہے، لیکن یہ تو کسی فیکٹری میں ڈھلتا ہے اور نہ ہی کسی بازار میں بکتا ہے۔ یہ صرف مومن کو اس کے ایمان کے کمال سے نصیب ہوتا ہے جس کا اثر مجاہدین کے چہروں پر ایک نور کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جو کفار کی آنکھیں خیرہ کر دیتا ہے اور ان میں اہل ایمان سے نظر ملانے کی ہمت باقی نہیں رہتی۔ اب ان کے ہاتھوں میں ان کی تلواریں بھاری ہو جاتی ہیں، ان کے تیروں کا نشانہ غلط ہو جاتا ہے، ان کے قدم آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کی طرف پڑنے لگتے ہیں۔ انہیں آگ کی طرف ڈھکیلتا ہے تو آگ کا خوف انہیں پیچھے ہٹنے، جان بچانے اور بھاگنے پر مجبور کرتا ہے۔ انجام کار وہ بہت جلد ذلیل و خوار ہو کر مغلوب ہو جاتے ہیں۔ حکم جہاد اور ہدایت غلظہ کے ساتھ ہی یہ مژدہ بھی دیا جا رہا ہے کہ متقین کے ساتھ اللہ کی حمایت و نصرت ہے، یعنی ضروری ہے کہ تم بالخصوص جب اللہ کے دشمن کے مقابلے کا ارادہ کر رہے ہو تو اللہ کا خوف تمہارے اوپر غالب ہو کہ اس کا مقابلہ کا سبب حدود سلطنت کی توسیع نہ ہو،
دولت مقصود نہ ہو، ذاتی انتقام کا خیال نہ ہو، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہو، اشاعت دین کے لیے، ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے، کفر کی تاریکی کو اسلام کے نور سے چھانٹنے کے لیے ہو، نیز مجاہد کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اس کے قلب و دماغ پر صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت کا جذبہ طاری ہو، پھر وہ ثبات قلب و اقدام اور استقامت و استقلال کی صورت میں اللہ کی مدد پاتا ہے، نیز اس کی مدد کی جاتی ہے بجنود لم تروہا، ایسے لشکروں سے جن کو ظاہر بھی نگاہیں دیکھ بھی نہیں پاتی۔ جس طرح یہ ہدایت ان کفار کے ساتھ جہاد کے لیے ہے جو بظاہر تمہارے قریب ہو، اس طرح اس نفس امارہ سے جہاد کے لیے بھی ہے جو بڑا ہی کافر اور ظالم ہے، جس کا شر و فساد سب سے زیادہ ہے۔ وہ ایسی خاردار جھاڑی ہے جس میں مومن کا دامن تقوی پھنس کر تار تار ہو جاتا ہے، جو مومن کو آرام پسند اور عیش و عشرت عیش پرست بنا دیتا ہے، برائیوں پر آمادہ کرتا ہے، صالحیت سے منتفر کر دیتا ہے، مجاہد کو میدان جہاد سے گریز پر مجبور کر دیتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہاد کو جہاد اکبر قرار دیا، یعنی رجعنا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، یعنی قریب ترین دشمن سے، یعنی یہی قریب ترین دشمن ہے، پہلے اس سے جہاد کر لو، اس میں ایمان کا نور پیدا کرو اور اس کا تزکیہ کرو، تب اس پر تمہارے رب کی تجلی ہوگی، کفار سے جہاد کی ہمت پیدا ہوگی، اطاعت و فرما برداری کا جذبہ بیدار ہوگا اور تم متقی قرار پاؤ گے، اور متقی ہی کو اللہ کی حمایت و نصرت نصیب ہوتی ہے۔ پس علم جہاد بلند کرو، اس حال میں کہ تمہارا قلب نور ایمان سے چمک رہا ہو، اس کا اثر تمہارے چہروں پر ظاہر ہو رہا ہو، کفار تم سے مرعوب ہو رہے ہوں، اسلام کے نور سے پہلے ان کے قلوب کو منور کرو جو تمہارے قریب ہوں، پھر اسی شمع کو چار تنگ عالم میں ایسا روشن کر دو کہ اللہ کی زمین کا کوئی گوشہ اللہ کے نور سے محروم نہ رہے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا، لیکن اس کے لیے شرط ہے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو، اپنے قرب میں بسنے والے لوگوں کی اصلاح کرو، اور جہاد اصغر اور جہاد اکبر جو ہمیں بتایا گیا، جہاد اصغر کیا ہے؟ تلوار لے کر میدان جنگ میں جانا، اور جہاد اکبر کیا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف ورزی کرنا، وہ جہاد اکبر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہاد اصغر اور جہاد اکبر پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔